الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی روح محمد فی الارواح اللہم صل علی جسد محمد فی الاجساد اللہم صل علی قبر محمد فی القبور۔ پچھلا اتوار سورہ ملک کی پہلی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ رب العزت کی بادشاہت، اس کی کمال قدرت کا اظہار تھا، ذکر تھا۔ آیت نمبر 2 میں اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں اللہ رب العزت نے بیان فرمائیں۔ الذی خلق الموت والحیات، اللہ رب العزت کی ذات وہ ذات ہے جس کے دست قدرت میں بادشاہت ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، وہی وہ عظیم ذات ہے جس نے موت اور حیات، زندگی کو پیدا کیا۔ موت اور زندگی پیدا کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ رب العزت نے موت اور زندگی کو پیدا فرمایا۔ پیدا کیوں فرمایا گیا؟ اس میں حکمت کیا ہے؟ فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون زیادہ نیک اور اچھے اعمال کرنے والا ہے۔ وہو العزیز الغفور، وہی عزیز ہے، وہی غفور ہے، وہی بخشنے والا ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے موت و حیات کی پیدائش کا ذکر فرمایا۔ موت کسے کہتے ہیں؟ جاندار میں، انسانوں، حیوانوں میں موت کا معنی یہ ہے کہ روح کا جسم سے جدا ہو جانا اور حواس کا ختم ہو جانا، حواس کی قدرت کا ختم ہو جانا، یہ موت ہے۔ جب روح جسم سے نکل جائے، انسان کے حواس کام کرنا چھوڑ جائیں، وہ آنکھوں سے دیکھ نہ سکتا ہو، کانوں سے سن نہ سکتا ہو، ہاتھ حرکت نہ کر سکتا ہو، چھو نہ سکتا ہو، بول نہ سکتا ہو، سونگھ نہ سکتا ہو، جب اس کی حس حرکت کرنا چھوڑ دے، کام کرنا چھوڑ دے، تو یہ موت ہے۔ اور زندگی کیا ہے؟ تو زندگی روح کا جسم میں موجود ہونا اور حواس کا، حس کا باقی رہنا۔ ہم اپنی مرضی سے دیکھ سکتے ہیں، اپنی آنکھیں کھولیں تو دیکھ سکتے ہیں، ہاتھوں سے چھو سکتے ہیں، زبان سے چکھ سکتے ہیں، سونگھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، ہمارے جسم حرکت کرتے ہیں، یہی زندگی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی بہت ہی عظیم نشانیاں ہیں کہ اس نے موت کو بھی پیدا فرمایا۔ موت عدمی چیز نہیں ہے، موت کا وجود ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موت کو بھی پیدا فرمایا اور حیات، زندگی کو بھی پیدا فرمایا۔ ان دونوں کے پیدا کرنے میں حکمت کیا ہے؟ حکمت ہے اعمال صالحہ، حکمت ہے اللہ رب العزت کی آزمائش۔ اللہ رب العزت انسان کو آزمانا چاہتا ہے کہ انسان میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے اور کون برے اعمال کر کر رب کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کی جانب سے، شریعت کی جانب سے وہ تمام احکام جو ہمیں کرنے ہیں، جن کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، چاہے وہ فرائض سے تعلق رکھتے ہوں، واجبات سے تعلق رکھتے ہوں یا سنن مؤکدہ سے تعلق رکھتے ہوں، ان تینوں چیزوں کا ہم سے مطالبہ ہے کہ ہم یہ کام کریں۔ اور جن چیزوں سے شریعت نے ہمیں روکا ہے، جیسے حرام ہے، مکروہ تحریمی ہے اور اساءت ہے، جو کام سنت مؤکدہ ہیں ان کو چھوڑ دینا اساءت کہلاتا ہے۔ تو کرنے والے کام ہم کر رہے ہیں اور بچنے والے کاموں سے ہم بچ رہے ہیں یا نہیں۔ یہ زندگی ہمیں اس مقصد کے لیے دی گئی ہے، اس حکمت کے پیش نظر ملی ہے کہ جب ہم اللہ رب العزت کے حضور حاضر ہوں گے تو کیا ہم کرنے والے کام کر کر گئے ہیں
یا نہ کرنے والے کاموں میں اپنی زندگی برباد کر کر گئے؟ تو زندگی ہمیں کرنے والے کاموں کے لیے ملی ہے، نہ کرنے والے کاموں کے لیے نہیں ملی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جن کاموں کا شریعت نے ہم سے مطالبہ کیا ہے، اس کام میں یا ان کاموں میں کس کا فائدہ ہے؟ ہمارا فائدہ ہے، یہ شریعت کا فائدہ ہے، اللہ رب العزت کا فائدہ ہے۔ ان تمام کاموں کے فوائد بھی ہم سے ہی منسلک ہیں۔ جن کاموں کا ہمیں حکم دیا ہے، شریعت کے جتنے بھی احکامات ہیں، چاہے وہ اوامر سے تعلق رکھتے ہوں، احکام حکم سے تعلق رکھتے ہوں، یا نواہی سے تعلق رکھتے ہوں، یعنی ان کی ممانعت ہے، ان سے بچنے کا ہمیں حکم ہے، یہ تمام کام 5 مقاصد کے پیش نظر کیے جاتے ہیں۔ 5 مقاصد کون سے ہیں؟ ان میں سے دین اولین ہے، دین ہے، جان ہے، عقل ہے، نسب ہے اور مال ہے۔ شریعت کے جو احکام ہیں یہ ان 5 چیزوں کے تحفظ کے لیے ہوتے ہیں۔ جن کاموں کے کرنے کا حکم ہے ان میں ان 5 چیزوں کا تحفظ مقصود ہے، اور جن چیزوں سے بچنے کا حکم ہے ان میں بھی ان 5 چیزوں کا تحفظ موقوف ہے۔ ہمیں کھانے کا حکم دیا، کھانا اتنا کہ جس سے ہم زندہ رہ سکے فرض ہے۔ اگر کوئی کھانا پینا چھوڑ دے تو یہ فعل حرام کا ارتکاب کر رہا ہے۔ شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے کھاؤ، نہیں کھاؤ گے تو گنہگار ہو گے۔ اب کھانے میں ہم دیکھیں ہمارا ہی فائدہ ہے، ہم کھائیں گے تو ہم ہی زندہ رہیں گے، تو کھانے کا حکم اگر ہم پورا کرتے ہیں تو اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ یہی عمل صالح ہے، یہی عمل صالح ہے۔ شریعت نے ہمیں حکم دیا کہ ہم کام کریں، کاروبار کریں، تجارت کریں، معاش کے جتنے اسباب ہیں ان میں سے کوئی ایک سبب اختیار کریں۔ اب اس حکم کے پیچھے ہمارا فائدہ ہے، اگر ہم کام کریں گے تو عزت کے ساتھ خود زندگی گزار سکیں گے، اگر کام نہیں کریں گے تو عزت کی زندگی نہیں ملے گی، اور اس سے دوسرا نقصان کیا ہوگا؟ دوسرے کا مال غیر محفوظ ہو جائے گا، دوسرے کا مال محفوظ نہیں رہے گا، پھر دوسرا اپنے مال کے تحفظ کے لیے فکر مند ہو جائے گا، اور جب دوسرا فکر مند ہوگا تو معاشرے کا ہر فرد فکر مند ہوگا کہ اس کا مال غیر محفوظ ہے، کوئی بھی شخص آ سکتا ہے اور اس کا مال چھین کر لے جا سکتا ہے۔ شریعت ہم سے وہ معاشرہ چاہتی ہے کہ جس میں اگر کوئی شخص کسی جگہ اپنا کوئی مال رکھ دے تو زمانہ گزر جائے وہ مال وہیں کا وہیں محفوظ رہے، یا اگر کسی کے ہاتھ میں جائے تو وہ محفوظ ہاتھوں میں ہو، مالک تک وہ پیغام پہنچ جائے، مالک تک وہ چیز پہنچ جائے۔ اتنا خوبصورت شریعت ہم سے معاشرہ مطلوب ہے، شریعت کو مطلوب ہے، شریعت ہم سے چاہتی ہے۔ تو دین، جان، عقل، نسب، مال، یہ ہم سے مطالبہ ہیں، یا انہی مقصد کے پیش نظر شریعت کے ہم سے احکامات ہیں۔ شریعت نے چوری سے ہمیں روکا ہے، ڈاکے سے ہمیں روکا ہے۔ چوری اور ڈاکہ ہمارے لیے حرام کر دیا گیا۔ اس کے پیچھے کیا مقصد ہے؟ اس کے پیچھے مال کا تحفظ موقوف ہے، کہ اگر کوئی چور چوری نہ کرے تو مال محفوظ رہے گا نہیں رہے گا، اگر ڈاکو ڈاکہ نہ ڈالے مال محفوظ رہے گا۔ جب مال محفوظ رہے گا تو ہر ایک ذہنی اعتبار سے پرسکون ہوگا کہ اس کو کسی بھی اعتبار سے کوئی نقصان نہیں ہو سکتا۔ قتل کو اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا، شریعت نے حرام فرمایا۔ قتل حرام کیوں ہے؟ اس میں جان کا تحفظ ہے۔ ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل اللہ نے فرمایا۔ شریعت اتنی اہمیت دیتی ہے جان کو کہ اس نے جان کے تحفظ کے لیے قتل کو ممنوع فرما دیا کہ قتل حرام ہے۔ قتل کے حرام کے پیچھے کون سا مقصد ہے؟ جان کا تحفظ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نکاح کرنے کا حکم دیا کہ ہم نکاح کریں۔ کبھی نکاح فرض ہوتا ہے، کبھی واجب ہوتا ہے، اور کبھی سنت موقدہ۔ تو اگر آپ شریعت کے تمام احکامات پر غور کریں گے، جو کرنے والے کام ہیں ان کو کرنے سے ہمیں ہی فائدہ ہے، اور جن کاموں سے بچنے کا حکم ہے ان تمام کاموں سے اگر بچتے چلے جائیں گے تو اس سے بھی ہمارا ہی فائدہ ہے، معاشرے کا فائدہ ہے، معاشرے کے ایک ایک فرد کا فائدہ ہے۔ تو اللہ رب العزت کتنا کریم ہے کہ اس نے ہمیں زندگی دی، اور ہماری زندگی کی آزمائش انہی کاموں سے کی کہ جو کام ہمیں کرنے ہی ہیں، جو کام ہمیں کرنے ہی ہیں، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کمال عقل عطا فرمائی۔ انسان دنیا میں آیا، اگر اللہ کی طرف سے احکامات نہ بھی آتے تو عقل سلیم رکھنے والا ہر شخص اپنے فائدے کے لیے ہی کوئی کام کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر مہربانی کی،
ہمارے فائدے کے کون کون سے کام ہیں وہ بھی ہمیں بتا دی، اور اس کے لیے اپنی عظیم کتاب ہمیں دے دی، عظیم رسول پیغمبر ہمیں عطا فرما دیے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی کے بہکاوے میں آ کر غلط راہ اختیار کر لے، کسی غلط چیز کو صحیح تصور کرتے ہوئے اس پر عمل کر لے اور اس سے اپنا فائدہ مطلوب اور سمجھے کہ اس سے میرا فائدہ ہے، حالانکہ اس میں تو اس کا نقصان ہے۔ تو صحیح امور کی نشاندہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام نازل فرما دیا، اپنے حبیب ہمیں عطا فرما دیا۔ تو جتنے احکام شریعت نے ہمیں دیے ہیں ان تمام کاموں سے ہمیں فائدہ ہی فائدہ ہے، اور یہ فائدے والے کام، یہ کرنے والے کام اگر ہم کر کر جاتے ہیں اور یہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ یقین کیجئے کہ آپ کو جو زندگی ملی ہے آپ نے سارے کام وہ کیے ہیں جو آپ کے فائدے کے تھے۔ تو بتائیے دنیا میں کامیاب ہوئے نہیں ہوئے؟ آپ نے ہر وہ کام کیا جو آپ کے فائدے کے لیے تھا، آپ ہر اس کام سے بچے جو نقصان تھا، جس میں فائدہ نہیں تھا۔ تو اب ہر عقل والا شخص دنیا میں ہی فیصلہ کر سکتا ہے، یار میں نے ہر وہ کام کیا جو مجھے کرنا چاہیے، اور میں ہر اس کام سے بچا جس سے مجھے بچنا چاہیے، تو دیکھو میں کامیاب ہوا۔ جب یہ شخص دنیا میں اپنی کامیابی کا تاج سر پر سجائے آخرت کی طرف بڑھے گا، اللہ رب العزت کے حضور حاضر ہوگا، تو یقیناً اللہ کے حضور بھی یہ کامیابوں میں سے ہی ہوگا، یہ کامیاب ہوگا، ناکام نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے اپنی زندگی ہر اس کام میں گزاری ہے جو کرنے والے تھے، کرنے والے کام کرتا رہا اور بچنے والے کاموں سے بچتا رہا۔ اللہ رب العزت بھی اس کو کامیابی کے ساتھ جنت میں داخلہ عطا فرما دے گا، اور یہ کامیابی کے ساتھ جنت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پڑوس میں مقام حاصل کر سکے گا، عظیم نعمتیں جنت کی حاصل کر سکے گا، ایسے باغات، ایسی نعمتیں جو کسی آنکھ نے دیکھیں، نہ کسی کے دل میں اس کا کوئی خیال گزرا، نہ کسی کانوں نے سنی، ایسی عظیم جنت اللہ رب العزت ہمیں عطا فرما دے گا۔ اور یہ کن کاموں کے بدلے میں؟ یہ ان کاموں کے بدلے میں ہے زندگی میں جن کاموں سے خالصتاً ہمارا ہی فائدہ تھا، ان کاموں کے کرنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت اپنی عطا فرما رہا ہے، اپنی کرم نوازیاں بھی فرما رہا ہے، اپنا دیدار بھی ہمیں عطا فرما رہا ہے۔ لیکن اگر ہم نے اپنی زندگی میں وہ کام نہ کیے جن سے ہمیں فائدہ تھا، جو شریعت نے ہمیں بیان کیے کہ ان کاموں کے کرنے میں تمہیں فائدہ ہے، ان کاموں سے بچنے میں تمہیں فائدہ ہے، اگر ہم نے وہ کام نہ کیے تو زندگی میں ہم خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہم ناکام ہوئے، اور پھر آخرت میں ایسی زندگی جینے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے، دردناک ان کے لیے سزائیں ہیں۔ جہنم وہ دل ہلا دینے والا مقام ہے جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، اتنی خطرناک وہ جگہ ہے، اس کی آگ، اس کے عذابات انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، کتنے عبرتناک ہیں اور ناقابل برداشت ہیں۔ جہنم کا جو ہلکا سا عذاب ہے اس کے بارے میں بھی احادیث میں آتا ہے، وہ یہ کہ جہنمی کو آگ کی چپلیں پہنا دی جائیں گی، جوتی پہنا دی جائیں گی، اور اس آگ کی جوتی سے کیا ہوگا، اس کا پورا بدن اس کی تپش محسوس کر رہا ہوگا، اس کا دماغ بھی کھول رہا ہوگا، وہ یہ سمجھے گا کہ شاید سب سے زیادہ عذاب مجھی کو ہو رہا ہے، حالانکہ اسے تو سب سے کم عذاب ہو رہا ہے۔ اور یہ عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ اس نے اپنی زندگی کرنے والے کاموں کے ساتھ نہ گزاری، اس نے نہ کرنے والے کام کیے ہیں، اور جن کاموں سے بچنا تھا وہ کام کرتا رہا ہے، اس لیے زندگی اس نے بیکار گزاری ہے، اب آخرت میں جا کر ذلیل و خوار ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے سورہ ملک کی آیت نمبر 2 میں جہاں اپنی قدرت کاملہ کا ذکر فرمایا کہ یہ اس کی عظیم قدرت ہے کہ اس نے موت جیسی عظیم چیز کو پیدا فرمایا، زندگی جیسی عظیم نعمت کو اس نے پیدا فرمایا، اور یہ پیدا کیوں فرمایا؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ جان سکے، تاکہ وہ آزمائش کر لے، تاکہ وہ آزما لے کہ تم میں سے کون بہتر کام کرنے والا ہے، اچھے اعمال کرنے والا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہی عزیز ہے اور وہی غفور ہے۔ بہت سی آیات ایسی ہیں جن میں اللہ رب العزت نے اعمال صالحہ کرنے کا حکم دیا۔ ابھی وقت چونکہ کافی زیادہ ہو چکا ہے تو میں انشاءاللہ ایک دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے سورہ کہف ہے اور آیت نمبر ہے 110، اس کے علاوہ اور بہت ساری آیات پر میں نے نشان لگایا ہے، لیکن یہی آیت انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَمَا كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، قل،
اے حبیب آپ لوگوں سے خطاب کیجئے، لوگوں سے فرمائیے انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ، میں تمہاری مثل بشر ہوں، میں تمہاری مثل بشر ہوں۔ اب یہ جو مثلیت ہے اس میں بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی اور انہوں نے تمام چیزوں میں نبی کو اپنے جیسا مثل کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو ہماری طرح ہی ہے معاذ اللہ۔ جبکہ یہاں پر جو مثلیت ہے وہ مثلیت ہر ایک چیز میں نہیں ہے، وہ مثلیت ایک خوبصورت چیز میں ہے اور وہ ہے رحمت کی مثل ہے۔ یہ ہمیں جب ہم عبادت کر رہے ہوں یہ بات عظیم لذت دیتی ہے کہ ہم اس رب کی عبادت کر رہے ہیں جس رب کی ہمارے نبی عبادت کرتے ہیں۔ انہوں نے ہم سے فرمایا کہ میں تمہاری مثل ہوں، یعنی میں جس رب کا عابد ہوں تم بھی اسی رب کے عابد ہو، تو میں بھی عابد تم بھی عابد، تو عابد ہونے میں تمہاری مثل ہوں۔ ہر ایک چیز میں ہم نبی کی مثل نہیں ہے اور نبی ہماری مثل نہیں ہے۔ آگے ہی فرق اللہ نے فرما دیا، جہاں یہ فرمایا کہ میں تمہاری مثل ہوں، حبیب کوئی یہ غلط نہ مانا لے لے کہ ہر چیز میں مثل ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوحا الیہ، ان سے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دو کہ میں وہ بشر ہوں جس کی طرف وحی کی جاتی ہے، میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ تو نبی مخلوق سے افضل ہوتے ہیں اور نبیوں میں وہ نبی افضل ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ فضائل و کمالات درجات عطا فرماتا رہے، جس کو جتنے بلند درجے عطا فرمائے وہ نبیوں سے افضل ہوتے ہیں۔ وصف نبوت کے اعتبار سے سب نبی برابر ہیں، لیکن بعض کو بعض خوبیوں کی بنا پر اللہ تعالیٰ فضیلت عطا فرماتا ہے۔ اس کا ذکر پارہ نمبر 3 کی پہلی آیت اگر آپ پڑھتے ہیں، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ رسول ہیں کہ ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ آج ایک عام انسان کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ نبی تو ہماری مثل ہے، اللہ کہتا ہے کہ یہ نبی ہیں، ان میں بھی سب ایک جیسے نہیں ہیں، ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، اور بعض وہ ہیں کہ جن سے اللہ نے کلام فرمایا، انہوں نے اللہ سے کلام فرمایا، اور بعض وہ ہیں وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بے انتہا درجات کی بلندی عطا فرما کر تمام مخلوق پر فائز فرما دیا، تو جن کو بے شمار درجات عطا فرمائے۔ تو ہمارے نبی تمام انبیاء اور رسول میں سب سے افضل، سب سے بالا ہیں، سب سے افضل اور سب سے بلند مقام رکھنے والے ہیں۔ خود حضور کی بہت ساری حدیثیں ہیں، آپ قرآن کی مختلف آیات میں ان افضلیت کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں فضلت علی الانبیاء بست، مجھے 6 چیزوں کے ذریعے انبیاء علیہ السلام پر فضیلت دی گئی۔ اعطیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب واحلت لی الغنائم وجعلت لی الارض طہورا ومسجدا وارسلت الی الخلق الکافہ وختم بی النبیون۔ یہ حضور فرما رہے ہیں کہ مجھے انبیاء پر اللہ نے فضیلت دی۔ تو کیسے انسان کہہ سکتا ہے، ایک عام بندہ کہہ سکتا ہے کہ نبی ہماری مثل ہے؟ تو نبی کسی کی مثل نہیں ہے۔ یہاں پر جو اللہ نے نبی کو فرمایا کہ آپ کہہ دو کہ میں تمہاری مثل ہوں، یہ اس وجہ سے تاکہ امت کو یہ پیغام پہنچ جائے کہ وہ عزیر علیہ السلام کو نبی مان لیا۔ اسی طرح عیسائیوں نے، نصرانیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معبود مان لیا، تو کہیں یہ امت آپ کو معبود مان کے شرک میں مبتلا نہ ہو جائے۔ آپ فرما دیجئے میں بھی عبادت کرنے والا ہوں، تم بھی عبادت کرنے والے ہو، میں اور تم ایک رب کی عبادت کرنے والے ہو، جس کا آگے اللہ نے ذکر فرمایا۔ کیا فرمایا؟ دیکھیے خوبصورت بات ہے، انما الہکم، یہ بشارت دی، یہ اعلان کیا کہ میں تمہاری مثل بشر ہوں، لیکن یوحا الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ پھر فرمایا انما الہکم الہ واحد، محض تمہارا رب تو وہ واحد ہی ہے، معبود وہ معبود حقیقی ہے، فقط اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے گی، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ پھر اللہ نے فرمایا فما كان يرجو لقاء ربه، تو جو اللہ رب العزت سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو اسے چاہیے کہ پھر وہ نیک عمل کرے۔ کیا عمل کرے؟ نیک عمل کرے۔ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کی عبادت کے ساتھ کسی ایک کو اس کے شریک نہ ٹھہرائے، کسی ایک کو بھی اللہ کے شریک نہ ٹھہرائے۔ تو وہ مسلمان ہو کر، مومن ہو کر، عقائد صحیحہ کے ساتھ، عبادت صالحہ کے ساتھ انتقال کرے، دنیا سے جائے، تو اللہ رب العزت اس کو کامیاب مقام، کامیاب مرتبہ عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی زندگی کو کامیابی کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔
جس امتحان کا، جس آزمائش کا اللہ رب العزت نے یہاں پر ذکر فرمایا، اللہ تعالی ہمیں کرنے والے کام کر کر، بچنے والے کاموں سے بچ کر، کامیابی کے ساتھ یہ زندگی گزار کر اپنے رب کے حضور نعمتیں، اس کی رضا کے چاہت کے ساتھ حاضر ہونے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔